نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 91 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا انہوں نے کہا، یا شعیب اے شعیب، ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے، کثیراً بہت کچھ۔ انہوں نے قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم نہیں سمجھتے بہت کچھ، یعنی ہمیں کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ کثیراً اکثر، کثیر اور کثرت کے لیے بولتے ہیں۔ نفقہ فقہ، فقی، فقاہت اور فقہ کہ ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں اور ہم بہت کچھ نہیں سمجھتے۔ مما تقول، ان باتوں میں سے جو تو کہتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے، فینا اپنے درمیان، ضعیفاً کمزور، ولولا اور اگر نہ ہوتی، رحتک تیری برادری، لرجمناک تو ہم ضرور سنسار کر دیتے تجھے، وما اور نہیں ہے، انت تو، علینا بعزیز ہم پر ہرگز غلبہ پانے والا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ہم کوئی فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ہمیں کوئی عقل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان باتوں میں سے جو تو ہمیں کہتا ہے، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے اپنے درمیان کمزور۔ یہ جو تعلیمات تو ہمیں دیتا ہے، ہم اسے اپنے درمیان تمہیں کمزور ہی پاتے ہیں، یعنی تم ہر لحاظ سے کم ہو، تم پر ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں۔ اور اگر نہ ہوتی تیری برادری، یعنی اگر تو کوئی ایک سالڈ برادری سے، مضبوط برادری سے اس سے تعلق نہ رکھتا ہوتا تو ضرور، یعنی ایک تمہارا ایک خاندانی وجاہت اور یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو یقیناً ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیتے۔ تو یعنی ہم ضرور تمہیں سنسار کرنا کہتے ہیں پتھر ریزی کرنا، پتھر مارنا، اور نہیں ہے تو ہم پر ہرگز غلبہ پانے والا، یعنی تو خود بھی اکیلا ہے، قوم تیرے ساتھ نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ہرگز ہم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، احطوی اعزو کیا میری برادری زیادہ زبردست ہے، علیکم تم پر، من اللہ سے، واتخذتموہ اور تم سب نے بنا رکھا ہے اللہ کو، وراءکم ظہریہ اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا، ان ربی بما تعملون بے شک میرا رب اس کو جو تم عمل کرتے ہو، محیط گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، سوف تعلمون ان قریب تم سب جان لوگے۔ یہ دیکھیں نا یہاں پہ مکانتکم اپنی جگہ پر، اور میں کر رہا ہوں عامل اپنی جگہ پر، وہی بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جو اس کی تم کرتے ہو، تم اس کی نہ کرنا، یہی بات یہاں پہ رپیٹ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مما من جانب، من جملہ ماحول ماتحت، قول تقولو قول اقوال، مقولہ اقوال زرعی، نرا کا رویت باری تعالیٰ، مرئی وغیرہ مری اشیاء، فینا فی الفور فی الحال، اظہار ما فی الضمیر، ضعیفاً ضعف ضعیف، لا علاج، لا تعداد، لا محالہ، لا پرواہ، لا رجمنا کا رحم کرنا بے حد رحم، علینا علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، قال قول اقوال مقولہ، اتخذتمو مواخذہ کرنا، اخذ کرنا، مواخذ، وراءکم ماورائے آئین، ماورائے عدالت، بما ماتحت ماحول، ما کل فطرت، تعملون عمل، عامل، معمول اور اعمال، محیط احاطہ، محیط، مکانتکم مکان اور مکین، تعملون علم، عالم، معلوم اور تعلیمات، عربک کے ورڈ دیکھیے، رحتو برادری، بعزیز ہرگز غلبہ پانے والا، رحتی برادری، اعزو زیادہ زبردست، ظہریہ پیٹھ۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 92، اس نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ زبردست ہے تم پر اللہ سے، یعنی جس سے تم ڈر رکھ رہے ہو، خوف رکھ رہے ہو کہ اگر تمہاری برادری یہ نہ ہوتی، تمہارا خاندان یہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تم پر غلبہ پا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میری برادری زیادہ زبردست ہے تم پر اللہ سے،
اور تم نے بنا رکھا ہے اس اللہ کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کیا ہوا ہے۔ بے شک میرا رب اس کو جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے، یعنی جو تم اعمال کر رہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ضرور پکڑے گا اور اس پر تمہاری ضرور گرفت ہوگی۔ اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا، تم اپنا کرتے جاؤ میں اپنا کرتا جاؤں گا، اور پھر آگے دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، اے جو لاتا ہے اس پر عذاب، یخزیہ جو رسوا کرے گا اسے، ومن ہوا اور اسے جو وہ کاذب جھوٹا ہے، ورتقبوا اور تم سب انتظار کرو، انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں، رقیب انتظار کرنے والا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہیں فرمایا کہ تم وہ کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو، اور میں وہ کروں گا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسے جو آتا ہے اس پر عذاب جو رسوا کرے گا اسے، یعنی جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور جو رسوا کرنے والا ہے اسے، جو وہ جھوٹا ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ تم اپنے اعمال میں کنٹینیوٹی رکھو اور میں اپنے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جو کہ رسوا کرنے والا ہے اسے، جو جھوٹا ہے یعنی جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، ان کو رسوا کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، یعنی مل کے انتظار کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کس کے متعلق کیا احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا ہمارا حکم، نجینا تو ہم نے نجات دی، شعیباً شعیب کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، معاہ اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کی، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وأخذت الذین اور ان لوگوں کو جو ظلموا سب نے ظلم کیا، صیحۃ چیخ نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے سب، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین سب اوندھے منہ گرے ہوئے، کأن لم یغنوا گویا کہ نہیں وہ سب رہے، فیہا ان گھروں میں، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لمدین مدین کے لیے، کما بعدتا جس طرح دوری ہوئی، سمود سے سمود رحمت سے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب عذاب الہی، دردناک عذاب، واو ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے ہم بولتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ رپیٹ ہو چکا ہے۔ کاذب کذب یعنی کاذب تکذیب، معاکم ما اہل و عیال معیت، امرنا امر عامر معمور، نجینا نجات فرقہ ناجیہ، آمنو امن ایمان اور مومن، معاہ معیت اور ما اہل و عیال، برحمت رحم رحمت مرحوم، منا من جانب من جملہ من حیث القوم، اخذتی اخذ ماخوذ اور مواخذہ کرنا، ظلم و ظلم ظالم مظالم اور مظلوم، فی الفور فی الحال، فی اظہار ما فی الضمیر، دیارہم دیار غیر، دیار حبیب دار فانی اور دار ارقم، بعدن بود ماضی بعید بعید از قیاس، کما کما حقہ، عربک کے ورڈ دیکھیے، یاتی آتا ہے، یخدی رسوا کرے گا، ورتقیبو تم انتظار کرو، رقیبن انتظار کرنے والا ہوں، جاء آیا، الصیحۃ چیخ، فاصبحوا تو ہو گئے، جاثمین اوندھے منہ گرے ہوئے، یغنو وہ رہے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں عربک کے ورڈ زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی، سمجھانے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 94، اور جب آیا ہمارا حکم عذاب کا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے عذاب کا حکم آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو ان پر ایمان لانے والا رسول ہوتا ہے اور جو اس رسول کے پیروکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھی عذاب سے بچایا، اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ اور پکڑ لیا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کو پکڑ لیا، چیخنے تو ہو گئے وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے۔ اب ان پر وہ جو عذاب آیا وہ ایک چیخ کا تھا، یعنی اب اس کے متعلق مختلف آ رہا ہے کہ وہ کسی فرشتے کی طرف سے چیخ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والی چیخ تھی، یا جس بھی طرح کی تھی، اور وہ ایک چیخ کی تاب نہیں لا سکے، اور وہ اپنے گھروں میں
اوندھے میں منہ گرے ہوئے ہو گئے، یعنی منہ الٹے ہو گئے، ان کے پاؤں اوپر اور منہ نیچے ہو گئے، اوندھے منہ گرے ہوئے ہو گئے، منہ کے بل گرنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، گویا کہ وہ نہیں رہے ان گھروں میں، یعنی ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ خبردار، دوری ہے اہل مدین کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود رحمت سے۔ اب ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوری ایسے ہے جیسے کہ آل سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ہم اب تک جتنے واقعات پڑھ چکے ہیں اس میں اس سے پہلے سمود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ہم لوگ تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں اس بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار اور مقرب بندوں میں داخل کرے، اور تمام عذاب جو ان قوموں پر نازل ہوئے تھے ہمیں ان سب سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔